بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی جو چھٹیاں ہیں ان کو خوب انجوائے کیا ہوگا اور عید قربان کی وجہ سے اچھے اچھے پکوان سے بھی لطف اٹھایا ہوگا۔ چلو اب ہم پھر سے اپنی جو ہے وہ کلاسز کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مرزا غالب کی دونوں غزلیں جو ہیں مکمل کر چکے تھے۔ اب ہم نیا شاعر علامہ محمد اقبال اس کو شروع کریں گے۔ علامہ محمد اقبال، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت پڑھ رکھا ہوگا، بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ آپ جو ہیں 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 کو لاہور میں وفات پائی اور بادشاہی مسجد میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ جو ہیں وہ دنیا میں شاعر مشرق، مفکر پاکستان، مفکر اسلام، حکیم الامت کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ اگرچہ آپ کا موضوع جو ہے وہ علامہ محمد اقبال کی غزل ہے، آپ ان کو بطور شاعر پڑھ رہے ہیں، لیکن علامہ محمد اقبال کی شخصیت کا یہ ایک بہت چھوٹا سا پہلو ہے۔ علامہ محمد اقبال ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ وہ نہ صرف ایک اچھے غزل گو، اچھے نظم نگار تھے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے، بلکہ برصغیر کے سب سے بڑے فلسفی تھے جو اسرار حیات اور رمز حیات سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نئی روایات، نئے معنی و مفہوم، نئی اصطلاحیں وضع کی جن کا در و مدار ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے فلسفے پر تھا۔ علامہ محمد اقبال کے چند مشہور جو فلسفے تھے، نظریات تھے، جن پر ان کی پوری شاعری کی بنیاد ہے اور جن کے سمجھے بغیر ہم ان کی شاعری کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ان کا فلسفہ عشق اور فلسفہ خودی ہے۔ اس کے علاوہ مرد مومن، شہین، مرد مجاہد جیسی بہت سی اصطلاحیں ہیں جو انہوں نے مسلم نوجوانوں کے لیے وضع کی، یا جو سچے مسلمان تھے ان کے لیے وہ اپنے شاعری کے جو ہیرو تھے، جن کو وہ ہیرو کا درجہ دیتے تھے، ان کے لیے وضع کی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھ کر ہی ہم علامہ محمد اقبال کی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کا جو فلسفہ عشق ہے، اس سے مراد مسلسل جدوجہد، کام کرنے کا جذبہ، جنون۔ آپ جب کسی کام کو اس حد تک اس کام کے اندر مشغول ہو جائیں، اس کام کے اندر آپ اپنے آپ کو اس کے اندر ضم کر لیں کہ اس کے بغیر پھر آپ اپنی زندگی کا تصور ہی نہ کر لیں، بالکل جس طرح مطلب ایک تصور ہے ایک عاشق کا کہ اس کو اپنے عشق کے علاوہ پھر دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اپنے عشق کے، تو بالکل انسان بھی علامہ اقبال بھی جو ہے اس فلسفہ عشق اسی بنیاد پر استوار کرتے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اس عشق کا دائرہ وسیع کر لیا ہے۔ کسی انسان یا چیز کی چاہت یا اس کا عشق سے، اللہ تعالیٰ کے عشق سے بڑھ کر، مطلب یہ جو ایک ذات اور صفات کا ہے، انہوں نے ایک کام اور مقاصد اور نظریات کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے کہ جب ہم کسی کام، کسی مقصد، کسی نظریے کے ساتھ بھی اس قدر ہم اس کے اندر ضم ہو جائیں، اس کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کر دینا چاہیں، ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں، تو وہ بھی ہمارا عشق ہی ہوگا۔ اور یہ جو عشق ہے یہ خودی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر جو ہے
وہ خود ہی جب تک خود ہی جنم نہیں لے گی اس کے اندر عشق بھی علامہ اقبال جسے عشق کہتے ہیں وہ عشق پیدا نہیں ہوگا۔ خود ہی کیا ہے علامہ اقبال خود ہی کسے کہتے ہیں؟ خود ہی اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ خود ہی کو عام طور پر خود جو ہے وہ غرور سے ملایا جاتا ہے یا غرور سمجھا جاتا ہے کہ مغرور شخصیت ہوتی ہے جو خود ہی جس کے اندر ہوتی ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو سب سے اونچا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے، تو یعنی کہ ان کے اندر پن ہوتا ہے، تو وہ خود ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو خود ہی ہے وہ دراصل اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ وہ انسان جو یہ پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہر انسان کو کچھ اسپیشل صلاحیت، کچھ مخصوص جو ہے وہ صفت دی جاتی ہے جس کو وہ بروئے کار لا کر دنیا کا بہترین انسان بن سکتا ہے، اور جو لوگ اس صلاحیت کو اس دنیا میں پہچان کر اس صلاحیت پر عمل کرتے ہیں وہ ہی کامیاب انسان بنتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس صلاحیت کو پہچاننے میں ناکام رہ جاتے ہیں وہ ایک عام انسان کی طرح کھایا پیا اور مر گئے والی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال ایسی زندگی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کم از کم مسلمان جو ہیں ان کے اندر اتنا جذبہ، اتنا جنون اور اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اس کے نوجوانوں کے اندر کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور پھر ان صلاحیتوں کے مطابق دنیا میں اپنی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑیں۔ اب ہم یہ تو ہو گئے علامہ محمد اقبال کے جو 2 فلسفے ہیں، جس کے بعد ہم آگے مزید جب تشریح کریں گے علامہ اقبال کس طرح سے اپنے ان فلسفوں کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں تو آپ کو ان کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ اب تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح سے پہلے ایک بار شعر دیکھیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ آئینِ جواں مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اب پہلا شعر کی تشریح۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی۔ اب پہلے ہی مصرعے کے اندر دونوں فلسفے ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کہ جو عشق ہے وہ ہمیں وہ آداب، وہ اصول یا وہ پیمانے دیتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو جب انسان جو ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے یا وہ جذبہ عشق سے سرشار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، وہ اصول، وہ آداب اپنے آپ پر لاگو کر لیتا ہے جس سے اپنے آپ سے آگاہی حاصل کر سکے، اپنے آپ سے آشنائی حاصل کر سکے، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بادشاہت کر سکے، چاہے وہ غلام بھی ہے۔ اگر غلام پر بھی خود آگاہی کی جو
اور خود آشنائی کے اسرار و رموز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے، تو اس قابل ہو جاتا ہے وہ ایک غلام بھی کہ وہ ایک پوری سلطنت کی بادشاہی کر سکے اور ایک کامیاب شہنشاہ کہلا سکے۔ اسرار شہنشاہی سے مراد یہ ہے کہ شہنشاہی کے تمام رموز، تمام اسرار، تمام وہ خفیہ طریقے، اصول جس کے ذریعے سے انسان ایک اچھا شہنشاہ، ایک سلطنت کا وارث اور ایک اچھا بادشاہ بن سکتا ہے، وہ سارے طریقے جو ہیں وہ ایک غلام بھی سیکھ سکتا ہے اگر وہ خود آگاہی کے جذبے سے سرشار ہو، اگر اس کا جذبہ خودی بیدار ہو جائے، اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ علامہ محمد اقبال نے جگہ جگہ اپنے نوجوانوں کو خطاب کر کے ان کو اس چیز کے لیے قائل کیا ہے، اس چیز پر آمادہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر کے جذبے کو پہچانیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کے اندر صلاحیتیں کون سی ہیں، ایسی صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ ایک جذبے اور جنون کے ساتھ کامیابی و کامرانی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ جو فطری صلاحیتیں انسان کو دی جاتی ہیں، جب وہ انسان پہچان لے گا تو پھر وہ ان صلاحیتوں پر اس طرح سے ہی عمل کرے گا، ان صلاحیتوں کو اس طرح سے ہی استعمال کرے گا جس طرح سے ایک عاشق جو ہے وہ اپنے جذبے اور جنون کا اظہار کرتا ہے، وہ بالکل ویسے ہی جوش و جذبے کے ساتھ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا۔ تو علامہ محمد اقبال نے جگہ جگہ یہ جو ہے وہ اپنے عشق کا اپنے نوجوانوں میں جذبہ عشق کو بیدار کرنے کا جو ہے وہ دعوت دی ہے، دعا کی ہے اور ان کو اس چیز پر آمادہ کیا ہے، ان کو جوش دلایا ہے، قائل کرنے کی کوشش کی ہے، ہر لہجہ اور ہر انداز اپنایا ہے کہ میری قوم کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جوش و جذبہ پیدا ہو۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو یہ علامہ اقبال ایک طرح سے اپنے قوم کے نوجوان سے مخاطب ہیں کہ اپنے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کر، اپنے آپ کو پہچان، اپنا مقام پیدا کر۔ جب تم اپنے آپ کو پہچان لے گا اور اس کے مطابق اپنا مقام ایک حاصل کرے گا، اپنی منزل حاصل کرے گا، تو اس سے ایک نیا زمانہ، ایک نئی صبح و شام تخلیق ہوگی۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ یعنی کہ جو مرد خدا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سچے عشق اور سچی لگن رکھتا ہے، وہ اس کا جو یہ سچی لگن اور عشق جو ہے وہی اس کی اصل زندگی ہے، اور اس کو کبھی موت نہیں آتی، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے دنیا پر حکومت کرتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں تلمیحات کا استعمال ہوا ہے۔ 4 شخصیات ہیں: عطار، رومی، رازی اور غزالی۔ عطار جو ہیں یہ ان کا پورا نام خواجہ فرید الدین عطار ہے، اور اس طرح سے رومی جو ہیں یہ جلال الدین رومی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں یہ فارسی کے بہت مشہور شاعر ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی جو ہیں یہ علامہ اقبال کے مرشد، روحانی مرشد بھی تھے، اور ان کی کتاب مثنوی معنوی اس کا درجہ اس کو فارسی در قرآن در فارسی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ فارسی کا قرآن، جس طرح سے عربی کی زبان میں ایک قرآن کی اہمیت ہے، وہی فارسی میں
اس مصنوعی معنوی کی ہے، زبان کے حوالے سے اپنی اندر موجود اس کے اندر اتنے، جس طرح قرآن میں پوری زندگی کے حوالے سے مختلف پہلو اور یعنی کہ مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی جو ہے مصنوعی معنوی بھی اپنی زبان و بیان کے حوالے سے اور اس میں زندگی کے اسرار و رموز کو بھی کے بھی ہر پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولانا رومی جو ہیں وہ ایک روحانی شخصیت تھے، صوفی شخصیت تھے، اور ان کے کلام پر بھی صوفیانہ رنگ ہے، تصوف کا رنگ ہے، اور علامہ محمد اقبال نے اس رنگ کو پہچانا اور پھر اسی تصوف کے رنگ کی گہرائیوں کی چھاپ اپنے اوپر بھی رکھی اور پھر اس کا خوب اظہار بھی کیا کہ اور ان کو اپنے روحانی مرشد کا درجہ دیا۔ اس طرح رازی ہو، غزالی ہو، رازی اور غزالی یہ جو ہیں یہ فلسفے کے استاد تھے، منطق کے استاد تھے۔ تو یہاں پر دو طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک جو ہے وہ ادب اور تصوف کے جو نامور شخصیات ہیں، عطار و رومی، اور یعنی کہ روحانی شخصیات ہیں رازی و غزالی، یہ ویسے بھی بہت اچھے آپ کہہ لیں کہ یہ عالم تھے، لیکن ان کا جو اصل مقام ہے وہ منطق میں یا فلسفے میں ہے۔ تو یہ فلسفی اور روحانی شخصیات دونوں کو اکٹھا کیا ہے، اور آگے کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بھی آہ سحر گائی۔ چاہے آپ تصوف کی جو ہے زندگی میں اپنی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو ایک بہت اچھے فلسفی بننا چاہتے ہیں، اس سب کے لیے آپ کو جو ہے بے آہ سحر گائی ہی، مطلب آپ صبح کی آہ کے بغیر آپ ان میں سے کوئی بھی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ صبح کی آہ، اب یہاں یہ بہت اہم چیز ہے۔ ویسے تو ایک عام چیز جو ہم مطلب تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو تہجد کا ہے، سحر کا وقت، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت جو انسان جو بھی مانگتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اور جو جتنے بھی بڑی بڑی بزرگ ہستیاں تھیں، ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ صبح کو اٹھ کر، اس وقت اٹھ کر جب اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے روتے اور ان کی بھلائی کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، اور دوسری یہ چیز کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی کامیابیاں سمیٹتے ہیں، وہ صبح تک، وہ سحر ہونے تک، شام سے لے کے سحر ہونے تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آہوازاری کرنا، یا پھر یہ ہے کہ ایک چیز یہ کہ وہ محنت کرتے ہیں، مطلب وہ اس اپنے کام سے اتنے زیادہ عشق کرتے ہیں کہ شام سے سحر ہو جاتی، لیکن ان کا جو ہے کام اور محنت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر آہ سحر گاہی کے، صبح تک جاگنے کے یا بیداری کے جو ہے آپ اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک بلند مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ صبح اپنی جو ہے اپنی آنکھوں میں راتیں کاٹتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان کی جو یعنی کہ ویسے بھی یہ تصوف کا ایک کلیہ ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ وہ لوگ جو یہ 3 کلیے اپنا لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ تو یہ کم سونا بھی ایک طرح کا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے کام کو دیتے ہیں جس میں وہ اب کامیابی اور کامرانی سمیٹنا چاہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے نوجوانوں کے لیے بھی مطلب اس طرح کی دعائیں کی کہ ان کے اندر بھی آہ سحر مطلب پیدا ہو، وہ بھی راتوں کو بیدار ہو کر اپنے قوم اور اپنے لیے کام کریں، اچھی اور یعنی اچھے کارناموں کی بنیاد رکھیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ میرے جوانوں کو آہ سحر دے، ان شہیں بچوں کو بالوں پر دے، کہ مطلب آہ سحر جن کو مل جاتی ہے، جو صبح تک جو ہے محنت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ہی بل بوتے پر اڑانے بھرتے ہیں
اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سے جس ہو سکے جس حد تک ہم اپنے ذمہ داریوں میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں اور ان کو اس طرح سے نبھائیں جس طرح کے ان کا حق ہے، یعنی کہ ایک عشق کا مظاہرہ کریں اپنے ہر کام سے، اپنی ہر ذمہ داری سے، تاکہ ہم ایک بار پھر جو ہے وہ علامہ اقبال کا خواب پورا کر سکیں اور دنیا کی امامت کے قابل ہو سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آج کے لیے یہ 2 اشعار کافی ہیں، باقی جو ہیں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔